السلام علیکم ویورز، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ نوبل پرائز کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کے فاؤنڈر کون ہیں۔ نوبل پرائز کے فاؤنڈر الفریڈ نوبل ہیں۔ الفریڈ نوبل اپنے دور کے بہت اچھے سائنٹسٹ، انجینئر اور بزنس مین تھے۔ ان کی ٹوٹل انوینشنز تو 355 ہیں، لیکن جس انوینشن نے انہیں زیادہ شہرت دی وہ ڈائنامائٹ اور کارڈائٹ ہے۔ الفریڈ نے اپنے انوینشن کے ذریعے بے پناہ دولت کمائی۔ ایک نیوز کے مطابق الفریڈ کی کل دولت $186 ملین سے زیادہ تھی۔ الفریڈ نوبل کی زندگی میں جب ان کے بھائی لڈویگ کا انتقال ہوا تو نیوز پیپرز نے ان کے بھائی کی جگہ الفریڈ نوبل کے انتقال کی خبر پبلش کر دی۔ اس خبر کو موت کے سوداگر کی موت کے نام کا عنوان دیا گیا۔ اس نیوز نے الفریڈ کو ذہنی اور جذباتی طور پر بہت متاثر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی دولت، عزت اور شہرت حاصل کر لینے کے بعد بھی لوگ انہیں موت کے سوداگر کے نام سے یاد رکھیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ اس صورتحال کے بعد اپنی موت سے ایک سال پہلے یعنی 1895 میں انہوں نے پیرس میں سویڈن ناروے کلب کے ایک فنکشن میں اپنی آخری وصیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی کل دولت کا 94% حصہ مختلف سبجیکٹس میں قابل قدر اور فلاحی کام کرنے والے افراد کے لیے دینے کا اعلان کیا، جس کے لیے فزکس، کیمسٹری، لٹریچر، گلوبل پیس اور میڈیسن کے فیلڈ کا انتخاب کیا گیا، جبکہ ان کی وفات کے بعد اکنامکس کے فیلڈ کو بھی شامل کر لیا گیا۔ نوبل پرائز کا آغاز الفریڈ کی وصیت کے فوراً بعد ایک فنڈ قائم کر دیا گیا، جس سے حاصل ہونے والا پروفٹ نوبل پرائز کے حقداروں میں تقسیم ہوتا آ رہا ہے۔ وصیت کے ایک سال بعد دسمبر 1896 میں الفریڈ نوبل کا برین ہیمریج کے باعث انتقال ہو گیا۔ کچھ وجوہات کے بعد ان کی وصیت کے تحت 1897 میں دی نوبل پرائز کا باقاعدہ طور پر ایک فاؤنڈیشن کے تحت آغاز کیا گیا۔ شروع میں ریگنر سوالمین اور روڈولف کو نوبل فاؤنڈیشن کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔ اس فاؤنڈیشن کے کل 6 ڈائریکٹر ہوتے ہیں، جن کی انسٹالیشن صرف 2 سال کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں یہ بات ضروری ہے کہ ان ڈائریکٹرز کا تعلق سویڈن اور ناروے کے علاوہ کسی اور ملک سے نہیں ہو سکتا۔ اس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز کا کام نوبل فاؤنڈیشن کے اثاثہ کی دیکھ بھال اور نوبل پرائز کا انعقاد کرنا ہوتا ہے۔ ڈائریکٹرز کی کنسیشن کے بعد فزکس اور کیمسٹری کے سبجیکٹ کے پرائز کے لیے رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کا قیام میں لایا گیا، جس کے تحت فزکس اور کیمسٹری کے فیلڈ میں اہم ترین دریافت کرنے والوں کو اور فزیولوجی اور میڈیسن کے فیلڈ میں اہم ترین علاج کی دریافت پر ایسے شخص کو پرائز کا حقدار ٹھہراتی ہے جس نے قوم کے درمیان دوستی اور امن میں اچھا کردار ادا کیا ہو۔ اسی طرح لٹریچر کے فیلڈ میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کو سویڈش اکیڈمی کے تحت خود پرائز دیا جاتا ہے۔ یہ پرائز کیونکہ نوبل فاؤنڈیشن کی سفارش پر عمل میں نہیں لایا گیا، اس لیے اسے باضابطہ طور پر الفریڈ نوبل کی یادگاری کہا جاتا ہے، جس کا اہتمام رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کرتی ہے۔ نوبل پرائز کا اعلان ہر سال اکتوبر کے مہینے میں کے فرسٹ ویک میں کیا جاتا ہے۔ پرائز دینے کی تقریب کا اہتمام ہر سال 10 دسمبر کو الفریڈ نوبل کے یوم وفات کے موقع پر اسٹاک ہوم میں، جبکہ گلوبل پیس پرائز کا اہتمام اسی روز اوسلو، ناروے میں کیا جاتا ہے۔ پرائز جیتنے والے ہر شخص کو سونے کے ایک تمغے کے علاوہ $11,10,000 کی رقم بھی دی جاتی ہے۔ ہسٹری میں پہلا نوبل پرائز حاصل کرنے کا اعزاز ولیام کونارڈ کو حاصل ہے، جن کا تعلق جرمنی سے تھا، اور جان برڈین وہ واحد ایسٹرونامسٹ ہیں جنہیں فزکس میں 2 دفعہ 1956 اور 1972 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا، جبکہ میری کیوری نے 1903 میں فزکس اور 1911 میں کیمسٹری میں نوبل پرائز حاصل کیا۔ اسی کے ساتھ انہیں نوبل پرائز حاصل کرنے والی پہلی خاتون کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ I hope you guys you like the video. Take care of yourself. Till the next video. اللہ حافظ.